بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں کوشش کی تھی کہ براڈ شیٹ کے بارے میں جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ معاملہ جتنا گھمبیر بنا کے پیش کر دیا گیا وہ اتنا گھمبیر نہیں، بالکل سمپل اور سیدھا معاملہ ہے۔ اب براڈ شیٹ کے ساتھ فارن فنڈنگ کیس کا معاملہ بھی کھلا ہوا ہے، جس میں پاکستان کی جو اس وقت کی حکمراں جماعت ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ جو جماعتیں سیاسی جماعتیں جو سابقہ حکمراں جماعتیں بھی رہ چکی ہیں اور سیاست میں بڑا اثر رسوخ رکھتی ہیں، پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل نون ہے، ان کا بھی نام آیا ہے کہ انہوں نے فارن فنڈنگ یعنی بیرونی امداد لی ہے۔ اور قانون پاکستان کا بالکل اس بارے میں صاف ہے، واضح ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی سیاسی جماعت فارن فنڈنگ اس نے لی ہو، اس پہ ثابت ہو جائے تو جماعت کا سیاسی کیریئر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے، اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر اس جماعت کے کوئی بھی کارکن حکومتی عہدوں پہ ہوں تو انہیں بھی عہدے سے فارغ کر کے ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے، پھر ملکی سیاست میں ان کا کبھی کوئی کردار نہیں بنتا ہے۔ اب فارن فنڈنگ کیس میں جو پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف ہے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جماعت کو سب سے زیادہ خطرے میں قرار دیا گیا ہے ان کے سیاسی مخالفین کی جانب سے، کیونکہ سیاسی مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف حکمراں جماعت بھی ہے اور خان صاحب ملک کے وزیر اعظم ہیں اور اس جماعت کے جو کارکن ہیں وہ حکومت کے مختلف عہدوں پہ ہیں۔ اس لیے اگر اس جماعت پر بیرونی امداد لینا ثابت ہو جائے تو نہ صرف خان صاحب کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہاتھ دینا پڑے گا، لیکن ان کی ساتھ ہی ان کی جو پوری کابینہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گی اور حکومت کا ہو جائے گا دھڑم تختہ۔ اب یہ ان کی مخالفین کا کہنا بھی ہے اور ان کی خواہش بھی ہے، لیکن اگر اس پہ ہم پی ایم ایل پاکستان یعنی کہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان کا موقف دیکھیں تو وہ بالکل صاف اور واضح ہے۔ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے، کیونکہ تمام بینک اسٹیٹمنٹ موجود ہیں، تمام ڈیٹیلز موجود ہیں، انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ ہمیں جو 40,000 جو لوگ ہیں ان کی طرف سے امداد دی گئی ہے، لیکن اس کی تمام تفصیلات انہوں نے جمع کرا دی ہیں، بالکل شفاف ہیں۔ انہوں نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ 2 ممالک ہیں جن کا میں نام نہیں بتا سکتا، انہوں نے مجھ سے بھاری مالی معاونت کی پیشکش کی تھی لیکن میں نے قبول نہیں کی تھی، لیکن وہ 40,000 لوگ جنہوں نے ان کی مختلف موقعوں پہ ان کی مدد کی ہے تو ان کے ساری ڈیٹیلز موجود ہے اور انہوں نے جمع بھی کرا دیا، اس کی اسکروٹنی بھی ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی خان صاحب نے جو پیپلز پارٹی ہے اور پی ایم ایل نون ہے ان کے لیے سخت انکوائری کا کہا ہے، اور کہا یہ ہے کہ ان کو بھاری فنڈنگ ہوتی رہی، کیونکہ براڈ شیٹ کے معاملے میں بھی نواز شریف جو ہے ان کا نام بہت سامنے آیا ہے، بہت واضح آیا ہے، انہوں نے کروڑوں روپے جو ہے نا وہ ادھر سے ادھر اس میں کیے ہیں، ان کا نام بہت آیا ہے۔ اب اس فورن کرنسی کے معاملے میں بھی جو ہے نا عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ان کی سخت انکوائری ہونی چاہیے کیونکہ انہوں نے فورن فنڈنگ لی ہے، لیکن پی ٹی آئی نے تمام بینک ڈیٹیل اسٹیٹمنٹ سب جمع کروا دی ہے، اور جو پی ایم ایل نون ہے اور پیپلز پارٹیوں نے اپنی ابھی تک تفصیلات جمع نہیں کرائی ہیں، بلکہ وہ مختلف چینلز کے سامنے آ کے وہ پی ٹی آئی پہ الزام لگا رہے ہیں لیکن کوئی واضح جواب نہیں دے رہے ہیں۔ اور جو بلاول بھٹو ہیں انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا ہے کہ ہماری تو حکومت ہماری تو ہمیشہ ہمارا گریبان ہمیشہ صاف رہا ہے، یہ صرف جھوٹا الزام ہے، لیکن واضح پی ٹی آئی کی طرح کسی نے صاف اور واضح اسٹیٹمنٹ یا جواب جمع نہیں کرایا ہے۔ لیکن ان دونوں پارٹیوں کو سمن جو ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے کہ آپ اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے پیش اور اپنا دفاع بھی جمع کرا دیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی نے اپنا بالکل موقف صاف صاف پیش کر دیا کہ ان کو فنڈنگ اگر ہوئی بھی ہے تو کہاں سے اس کی تمام تفصیلات دیکھتی ہے۔ اچھا، اگر میں سیاسی مخالفین کے نظر سے دیکھوں تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ اگر یہ معاملہ آگے بڑھے اور پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے تو حکومت جو ہے وہ نااہل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، پھر دوبارہ الیکشن ہوں گے، سب ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے علاوہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ فرض کر لیں کہ پی ایم ایل نون یا پیپلز پارٹی کا نام اس میں آ جائے اور ثابت ہو جائے اسکروٹنی میں کہ انہوں نے بھاری جو ہے مالی امداد لی ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ ان کے پاس 2 صورتحال، یا تو وہ فیصلہ آنے سے پہلے جو ان کے جو بھی حکومت میں موجود ہیں جو ہے وزراء ہیں ان کی پارٹیوں کے، تو وہ پہلے استعفیٰ دے دیں تو وہ نااہلی سے بچ جائیں گے، یعنی کہ وہ پیچھے بھاگیں اسپیکر کی قومی اسمبلی کا کہیں ہمارا استعفیٰ لے لو۔ اگر ان کو لگتا ہے کہ واقعی میں امداد ہوئی ہے اور ان کو اپنی گردن بچانی ہے تو وہ پہلے مستعفی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ایسا نہیں کرتے ہو گئے نہیں بھائی دیکھو کچھ بھی نہیں ہوگا اور پاکستان میں تو کبھی پکڑا ہی نہیں جا سکا اور یہ تو معاملات یہیں طے ہو جائیں گے، سب یہیں ختم ہو جائیں گے، تو وہ جو ہے انتظار کریں، اسی خوش فہمی میں رہیں، تو پھر وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اور پھر سیاست میں ان کا کوئی کردار نہیں رہے گا۔ تو اب مجھے بھی بہت انتظار ہے اور آپ لوگوں کو بھی ایک انتظار ہوگا کہ بھائی فیصلہ قانونی ضابطوں کے مطابق ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی میں پلی بارگین وغیرہ جو ہوتی ہے اس کو کر کے معاملے کو ختم کر دیا جائے، رفع دفع کر دیا جائے۔
تو لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس دفعہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو بھی گنہگار ہیں جنہوں نے بھی بیرونی فنڈنگ لیے ہے، کیونکہ بیرونی فنڈنگ صرف اپنی ذاتی مفاد کے نہیں بلکہ ملک کی جو ہے وہ سالمیت کو، ملک کی اندرونی جو معاملات ہیں، سیکیورٹی کے معاملات ہیں، ان کو خراب کرنے کے لیے بھی لی جاتی ہے۔ تو اگر یہ سب ثابت ہو جاتا ہے تو جو بھی قصوروار، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہے، تو ان کا نام سامنے آنا چاہیے اور ان کو خلاف سخت سے سخت کارروائی بھی ہونی چاہیے۔ اچھا جی، اب یہ بھی ہو رہا ہے اور وہاں اسکوٹنی بھی ہو رہی ہے اور اپنا جواب بھی اپوزیشن جماعتیں جمع نہیں کرا رہی ہیں، لیکن جو پی ڈی ایم ہے اس نے فوراً سے بیشتر اس معاملے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے الیکشن کمیشن اسلام آباد کے سامنے احتجاج بھی کیا۔ ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم کے لیے تو فوراً فنڈنگ کا معاملہ سنہرا موقع ہے کہ بھائی اپنی گردن تو پھنسی ہے، ذرا حکومت کو بھی اور زیادہ پھنساؤ، ان کو نیچا دکھاؤ۔ اس لیے آج احتجاج کیا گیا اور اس احتجاج میں خان صاحب پہ بڑے کڑے کڑے الزام لگائے گئے۔ ان کے انتخابات میں جیت کو انڈیا اور اسرائیل کی ماولی معاونت کے مرہون منت بھی قرار دیا گیا اور یہاں تک کہہ دیا گیا کہ الیکشن کمیشن بھی بے بس ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور اس الیکشن میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ جی جتنے ہم لوگ جو ہے وہ اتنے زیادہ تعداد میں آ گئے ہیں کہ شاید لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ کوئی لانگ مارچ ہو رہا ہے، لیکن صرف یہ چھوٹی سی ایک ریلی تھی، ایک تھوڑا سا احتجاج تھا۔ تو آپ سوچیں کہ جی ہم اگر لانگ مارچ پہ آئیں تو سارا ملک ہی ہمارے ساتھ نکل پڑے گا، یہ معاملہ اتنا خراب ہے۔ تو یہ تو کر رہی تھی پی ڈی ایم، اسی احتجاج جب ہو رہا تھا تو شیخ رشید بھی لائیو ساری اپنے بیٹھ کے اپنے جو ہے کنٹرول روم سے دیکھ رہے تھے، انہوں نے بھی خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ انتظام تو بہت زیادہ بندوں کا کیا گیا تھا لیکن بہت ہی کم آئے، یعنی کہ ان کے مطابق 2000 سے زیادہ بندے آئے بھی نہیں۔ شیخ صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ اگر ان کا یہی حال ہے اپوزیشن کے احتجاج کا تو انہیں تو لانگ بائی اسلام آباد تک آنے کے لیے بھی اجازت دے دیں گے کہ آؤ اور کر لو بھائی، یہ مٹھی بھر لوگوں کے ساتھ تم کیا کرو گے۔ اب اس احتجاج میں بلاول شریک نہیں تھے، یعنی کہ وہ کہیں اور موجود تھے، وہ اپنی کہیں اور جو اپنی پارٹی کے جو ان کے منتخب ہوئے ہیں اس کی خوشی میں جشن منا رہے تھے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ کس حد تک کمزور ہے۔ تو رابطہ چند لوگ پھر حاضر ہوں گے۔ میری ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔